السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلى الله على حبيبي محمد السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. سامعین محترم، کل ہماری گفتگو گزری تھی والدین کے حقوق، والدین کا مقام. آپ نے سماعت کیا یقیناً جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اس چیز کا احساس ہوگا، اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں. آج اس مختصر وقت میں جو ہے وہ اولاد کے حقوق، جیسے والدین کے اولاد کے اوپر حقوق ہیں ایسے اولاد کے والدین کے اوپر بھی حقوق ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ فرمایا. ایک مقام پہ فرمایا اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. دوسرے مقام پہ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ ہلاک کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. اگر اللہ کے ذکر سے تم غافل ہوئے اس مال اور اولاد کی وجہ سے تو فاولئک هم الخاسرون، یہ نقصان والا سودا. تیسرے مقام پہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے. چوتھے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری یہ بیوی اور تمہاری اولاد عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں. ہمارا معاشرے اور زندگی کے اندر کوئی گہرا تعلق ہے تو یہ بیوی اور بچے ہیں، جن کے پیچھے انسان سب رشتوں سے اپنا تعلق منقطع کر بیٹھتا ہے. خیر، تو اس سارے مضمون کا لبنوا اولاد جو ہے، جیسے انسان سے اس کے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. انسان سمجھتا ہے یہ میری اولاد ہے، حالانکہ ہمارے پاس یہ امانت الہیہ ہے. ہم اس کے مالی ہیں، رکھوالے ہیں، باغبان ہیں. ہم ان کی کیسے تربیت کرتے ہیں وہ ہماری آگے. اگر اچھی تربیت کریں گے، آپ آسان لفظوں میں، ایک شخص ہے اس کا بیٹا نماز پڑھتا ہے، اس کو ماں باپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولی اونچا بولنا. آج تقریر آدھی آپ کی ہے آدھی میری ہے، میں نے صرف آپ کو سبق سنانا ہے. ایک پہلو جس پہ ہم بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دلانی. ایک بندہ ہے اس کا بیٹا صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھتا ہے، ماں باپ کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ایک بندہ ہے اس کا بیٹا نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے اور فلمیں گانے ڈرامے دیکھتا ہے، ماں باپ کو گناہ ملے گا یا ثواب ملے گا؟ چل یہ کام تو کلیئر ہو گیا. ہم اپنی اولاد کو بنانا کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی اولادوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، ذہین ہیں تو کوئی اس جات پہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے اتنی لائف کے اندر ایک بندہ آج تک میرے پاس بچہ داخل اس لیے نہیں کرا گیا کہ میں اپنے بچے کو مصلی کا امام بنانا چاہتا ہوں. سب کی سوچیں ہو. آپ ہی ہے بچہ پیدا ہوا اس کا اچھا نام رکھنا، اس کا عقیقہ کرنا،
اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا کہو، جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اسے نماز سختی سے پڑھاؤ، مار کر پڑھاؤ. کون پڑھائے گا؟ جب ابو حضور خود نہیں پڑھیں گے تو پڑھائیں گے کہاں سے؟ جو بندہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائے نماز ٹائم سویا رہتا ہے وہ ایسے ہے جیسے دوزخ کی آگ میں سو رہا ہے. میرے اور آپ کے بچے اگر گھر میں سو رہے ہیں، ہمارے جیتے جی سو رہے ہیں، اور باپ آرام سے دروازہ کھول کے مسجد میں آ رہا ہے، کیا بیٹا جنت کی سیر کر رہا ہے یا جہنم کی آگ میں آرام کر رہا ہے؟ لیکن ہماری آنکھیں بند ہیں. ہم اپنی اولادوں کو اپنا زندگی کے اندر دیکھیں تو صحیح. اگر میرا بچہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کی طرح اخلاق ٹھیک ہے، اس کا چال چلن ٹھیک ہے، تو پھر تو ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بندہ بنا دیا، رسول اللہ کا امتی بنا. آگے ہدایت اس مالک کے آتی ہے. لیکن ہماری اس سائڈ پہ کتنی کاوش ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے نہ اسے نماز پڑھائی، نہ اسے قرآن پڑھایا، نہ اسے کلمہ پڑھایا، نہ اسے اخلاق سکھائے، نہ ادب رسول سکھایا، موٹو پتلو دکھایا، موبائل ہاتھ میں پکڑایا، گھر میں LED لگوا کے دی، کمپیوٹر لے کر دیے، اسے کھلونے لے کر دیے. اس نے اگر کہا ابو ٹافی لے کر دے، اس کو لینے کے لیے دکان پہ لے کر چلے گئے اور اس کے ہار ناز نخرہ اٹھایا، اسے اعلیٰ سے اعلیٰ سکول میں پہنچایا، اسے جناب والا بہترین تعلیم دلوائی. نہ اسے بڑے کا حیا، نہ چھوٹے کا حیا، نہ کپڑے پہننے کا حیا، نہ ماں کا حیا، نہ باپ کا حیا. اسے کس نے بتایا ہے کہ یہ کپڑے پینٹ شرٹ پہننی ہے، یہ شلوار قمیض پہننی ہے؟ اسے کس نے بتایا ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھنی ہے یا امامہ رکھنا ہے یا پف بنانا ہے؟ اسے کس نے بتایا ہے کہ یہ کارٹون دیکھنے ہیں یا قرآن پڑھنا ہے؟ اسے کس نے بتایا کہ تو نے جناب والا نماز ٹائم مسجد میں جانا ہے یا گھر بیٹھ کے؟ جس بچے کے مائنڈ میں اور آپ نے یہ سیٹ کر دیا ہے کہ مسجد میں تو غریب لوگوں کے بچے جاتے ہیں، مدرسوں میں تو غریبوں کے بچے جاتے ہیں، تو ایک کھاتے پیتے آدمی کا بیٹا ہے، تو ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے، تو بہت بڑے پیر کا بیٹا ہے، آسمانی مخلوق ہے، تیری انسائٹ ہے کہ تو مسجد میں جائے، لہذا تو گھر بیٹھ تجھے گھر ہی میں مولوی لگا کے دیتا ہوں، گھر آگے پڑھائے گا. تیری انسائٹ ہے. کیا وہ بچہ مسجد کی طرف آئے گا؟ جب نہیں آئے گا ابو حضور بھول جائیں کل مر گئے، جب جیتے جی تیرے وہ قرآن پڑھ کے راضی نہیں، مرنے کے بعد تو میرا خیال ہے 30 سپارے پڑھ کے تیری قبر پہ دعا مانگے گا. ہم اولادوں کو جہنمی بنا رہے ہیں، ہم اولادوں کو دوزخ کا ایندھن بنا رہے ہیں، ہم اولادوں کو خود دوزخ کی طرف دھکیل رہے اور دعائیں مانگ رہے، یا اللہ میری اولاد کو نیک کر. مجھے کئی دفعہ تعجب ہوتا ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اثر ٹائم دیکھیے، بچے اندر بیٹھے ہیں، ابو حضور بار موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، بچے اندر بیٹھے ہیں، ابو حضور بار گلی میں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ بچے لینا آدھا گھنٹہ بعد کبھی کبھی میں جان بوجھ کر چھٹی لیٹ کر دیتا ہوں 5-10 منٹ، بھئی اور ذلیل ہو لو باہر. وہ پھات ہوئے بلے کی طرح ایک دوسرے کی طرح دیکھیں گے اور دور یہ مجھے دیکھ، میرے گناہ معاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ بار پھر غیبت کرتے ہوتے مولوی پڑھتا ان کی تو ہے انہیں چھٹی لیٹ کر دینا. اندر نہیں خارش ہونی آ کے بیٹھ جانا، اندر نہیں آ کے بیٹھ کے نماز پڑھنی. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ پہ نماز پڑھ کے آتے. جب باپ کا سایہ یہ ہوگا، آپ درختوں دیہاتوں میں جائیں، درخت ہوتے ہیں، کیکر کا درخت ہے، ٹالی کا درخت ہے، سفیدے کا درخت ہے، پیپل کا درخت ہے، ہر درخت کا سایہ اپنا. کئی درخت ہیں ان کے سائے کے نیچے پودے پھلتے پھولتے، کئی درخت ایسے ہیں اجاڑ پورا ادھر لگے ہوئے جہاں تک ان کا سایہ جاتا کوئی فصل نہیں ہونے دیتے. میں اور آپ درخت ہیں، یہ اولاد ہماری آگے جناب والا پیداوار ہے، جو ہم نے سایہ دینا ہے وہی پیداوار نکلنی ہے. آم کے درخت پہ کدو نہیں لگے گا اور کدو کی بیل پہ پیٹھا نہیں لگے گا، پیٹھے کی بیل پہ جناب تربوز نہیں لگے گا. اگر ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی بنائیں
ہمیں دیکھ کر ہماری اولادوں کے اندر بھی رسول اللہ کے دین کی محبت پیدا ہوگی, ودیعیت آئے گی نیچرل. آپ دیکھیں بعض گھروں کے اندر بعض لوگوں کا تکیہ کلام گالی گلوچ ہوتا ہے, بچوں کو کیا پتہ یہ گالی ہوتی کیا. جو گالی یہ بچے نکالتے ہیں انہیں ان چیزوں کو کوئی خبر نہیں ہوتی, میں کیا بول رہا ہوں, کوئی بھی کیا نہیں بول رہا. وہ گھر والوں کی لینگویج دیکھ کر نا جی وہ لینگویج بولتے ہیں, ہمارا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا دیکھ کر وہ لینگویج اختیار کرتے ہیں. اگر ہماری لینگویج ہماری زبان کے اوپر اللہ رسول کا ذکر ہوگا ہماری اولاد بھی ذکر بولے گی. اگر ہماری زبانوں کے اوپر گالم گلوچ جھوٹ بغض اناد اور یہ جب ہوگا نفرت کے بیج ہوگے اولاد بھی وہی کرے گی, اور یہ ہماری ذمہ داری میں ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, ہم سب اپنے آپ کو جھنجھوڑیں. ہم میں سے اکثریت اولاد والے جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں بھی اولاد دی, تو جنہیں اولاد رب نے دیا ذرا آئیں اپنی منزل کی طرف. بڑے ہو کر ہم روتے ہیں جی وہ زنانی نہیں بندہ, پہلے 20-25 سال تیرے پاس رہا, کون سا پاؤں دباتا رہا ہے. جو 20-25-30 سال پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے 10 زنانیاں بھی لے لے پھر بھی ماں باپ کے پاؤں نہیں چھوڑتا. تو جو پہلے بھی گھوریاں دیکھتا ہے تو پھر سارا کچرا اٹھا کر بیگم کے سر پہ ڈال دینا جی ان دی زنانی بیڑی ہے وہ آئی اس کو جدوں دی آئی ساڑھے تو دور کر دیتا. پہلا کیڑا جناب تحجہ جی ڈٹھا پہ. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تمہیں اولاد دے 3 کام سکھاؤ. کتنے؟ 3. میں اور آپ اب دیکھیں ہم کتنے کام سکھاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 کام سکھاؤ. آقا وہ کون سے؟ فرمایا سب سے پہلا کام حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. پہلا کام کیا سکھانا ہے؟ ہم نے کیا سکھایا ہے؟ موٹو بدلو جی ایڈے خوش میری بچی ایڈی چنگی جب ٹھکا ٹھک چلا رہی ہے. ناراض نہ ہو جانا کیونکہ رمضان کے 20 دن تیاری گزرے پڑے کہ ایک ہم جناب صبح اٹھ کے آتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کی باتیں بھی سنتے ہیں, الٹا ہماری جھاڑ کرتا جا رہا ہے. یہ جھاڑ نہیں ہے. جیسے بندہ سو جائے نا تو بندہ ایسے بازو پکڑ کہتا جاگ بابا سون دی جا نہیں, ہم سو گئے ہیں مردہ ضمیر ہو گئے ہیں. اور پھر بیٹھ کے روتے ہیں دروازے پہ ہائے میری اولاد. میں نے خدا کی عزت کی قسم بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر دیکھے ہیں, بڑے بڑے عہدوں والے دیکھے ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ماں کی قبر پہ چلے جائیں باپ کی قبر پہ چلے جائیں. اپنے ٹیوشن پہ 2 گھنٹے لگا دیں گے وردیاں سیٹ کرتے ہوئے. 5 منٹ کے لیے ماں باپ کے لیے فاتحہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے. اگر بچپن بھی ہم ان کی عادت بنائیں گے بیٹا صبح اٹھ کر کوئی اور دروازہ نہیں ہے, سب سے بڑا دروازہ میرے اللہ کا دروازہ ہے. ہم نے سب سے پہلا کام اس اللہ کے دروازے پہ جھکنا ہے. جواب نہ دار فرمایا حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. ہم سکھاتے ہیں. ہمارے بچوں کے چہرے پہ بال آنے لگتے ہیں سب سے پہلے گھر سے بغض اٹھتا ہے. اور جی تیری عمر نہیں ہے تو جا کام کا ہے بوڑھا ہونے پہ پڑھنا ہے انہوں تو پہلے مہینہ چٹ کرا کیا. اگر اتنی ہمت نہیں کریں گے تو پھر کہیں گے چل ان کا میں کینچی مرا دے تھوڑا جا ساری کرا دے. ادھر بیماری پڑتی ہے جو سر پہ ادھر کیوں نہیں ساری کراتے. اور دوسری ہم محبت کا پیغام کیا دیتا ہے کوئی نہیں مولویاں لہنجے میں پکھنڈ باز گھر جس ٹائم بیٹھنا برادری میں جس ٹائم بیٹھنا مولویوں کے خلاف ہی بغض جو ہے جناب اعلیٰ کچرا نکالتے رہنا. وہ فلانا بیگ کل تک غریب آیا تمہیں جناب اعلیٰ آج دولت دے انبار میں تمہیں اسے دولت کے انبار نظر آتے ہیں. تجھے داتا علی حجویری کے مزار کی درند رات کے وہ نور کے چشمے نظر نہیں آتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم سرگودا میں رہنے والے ہمارے دائیں بائیں 2 پہلو ہیں. ایک ٹیواڑا فیملی کا وہ کاررا سٹیٹ ہے جو وقت کا ایک بہت بڑا جگہ تھی, گورنر تھے, ان کی حاکمیت تھی, بہت بڑی جگہ تھی.
اور ایک گدڑی میں بیٹھنے والا سیال شریف کا تائیدار تھا، وہ چٹائی پہ بیٹھنے والا۔ اب کالرا سٹیٹ ویران پڑی ہے، وہاں کتے بھونک رہے ہیں، اور سیال شریف جس ٹائم بھی جا رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ پہلے کہ حب نبیکم، اپنے نبی کی سکھائیں گے تب پہلے ہمارے سینے میں محبت ہوگی۔ ہم تو خود نعرے مارنے ہیں ربیع الاول کے ربیع الاول آگے پیچھے 11 مہینے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم مینڈک بھی وہی ڈھونڈتے ہیں برسات کے جو ہمیں جنت کے ٹکٹ دے کر جائیں، سچی بات نہ بتائیں۔ ان داڑھی منڈوں ناخان عیاشوں فحاشوں کو بلا کر ان کی خدمت کر رہے ہیں، جس سے قرآن سارا سال پڑھانے اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ محفل نعت پہ ہزاروں روپے بیلوں میں لٹا رہے ہیں۔ مسجد اور مدرسہ کے استاد اور امام کو عید والے دن بھی کوشش کرتے ہیں جیب میں سے 5 کا ٹھیپا نکل جائے جھولی میں ڈال دیں، یا پورے ہفتے کا وہ نوٹ سنبھالا ہوا ہوگا جو پھٹا ہوگا وہ مسجد میں ڈالنا ہے۔ جب بچوں کو ہی پتہ ہے ابا سارے تو پھٹے ہوئے نوٹ ہی مسجد ہی پاندہ تو پتر پیچھے ہی پانا۔ دوسرا کام میرے نبی نے علیہ السلام نے فرمایا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلے نبی کی محبت، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، اہل بیت کی محبت، تیسری چیز تلاوت القرآن، قرات القرآن۔ معزز حاضرین، ایک درد دل ہے جو آپ احباب کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھو روزے کی حالت میرا کسی سے کوئی ذاتی نہیں، یہ درد دل ہے کہ ہم ان 3 کاموں میں سے کیا چیز سکھا رہے ہیں۔ میرے پاس 5 بچے آتے ہیں، پرائمری پاس آتے ہیں۔ پچھلے سیشن میں تقریباً 20-25 بچے آئے، ایک بچے کی بھی بسم اللہ درست نہیں ہے، تحفظ درست نہیں ہے، اور ابھی نماز کے درس میں آپ کے سامنے یہ سارا درس چلتا رہا ہے۔ چلو سامنے نہیں، اکیلے میں بندہ بیٹھ کے سوچے تو واقعہ ہماری کمی کوتاہی ہے نہیں۔ جو 12 سال تک ہم اپنے بچوں کو انگلش کے ٹیمس پڑھا دی، میں کل بچی کی بک دیکھ رہا تھا 2 کلاس کی انگلش کی، تو میں حیران ہو رہا تھا، جو ہمارے میٹرک میں آتی تھی اتنا ٹف، وہ اب ہمارے بچوں کے 2 اور 3 میں آ گئی، وہ ہمارے بچے پڑھنے کے قابل ہو گئے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بچے کی بیس اتنی مضبوط ہو گئی ہے، یہ انگلش جناب ریڈنگ کر لیتا ہے، میرے بچے کی بیس بہت اچھی بن گئی ہے، یہ فلاں سکول میں فلاں سکول میں فلاں سکول میں، واہ تیرا بچہ فلاں میں بھی ادھر ہی داخل کراتا ہوں۔ کبھی یہ بھی ہم نے دیکھا کہ میرے بچے کی قرآن کی بیس بھی درست ہوئی ہے؟ کتنی ٹیوشن ہم بھرتے ہیں اس کی، کتنا خرچ کرتے ہیں ہم اس پہ، ہم تو مدنی قاعدہ لے کر دینے کو بھی تیار نہیں ہیں، اور وہ بھی ہمارے اوپر ایسے آ کر سرداری کی جاتی ہے کہ جناب میرا بچہ 2:30 بجے آئے گا، انہوں 40 منٹ تو چھٹی دینا، انہیں ٹیوشن ہونا کیوں خرید لیا ہمیں؟ جب بچے کے ذہن میں یہ کہ ہماری حاکمیت یہاں چلے گی، یہ تو فضول کام ہے، تو پھر یہی ہمارا حشر ہوگا۔ خدا کے لیے ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے، ہم اپنے بچوں کو دوزخی بنانا چاہتے ہیں یا جنتی بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے بچوں کو نمازی بنایا، قرآن پڑھنے والے بنایا، تو ہم اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو جنتی بنا کے جا رہے ہیں۔ آگے دینا نہ دینا اس مالک کی مرضی ہے، لیکن اعمال تو اس راستے پہ لگا کے چل رہے ہیں، اور اپنے جیتے جی صرف پٹو تے نتھو تے چھتو تے اجرا خیرو تے وغیرو تے مٹھو تے چار اے بنا کے تے سوا کے تے جناب والا انہیں آرام فرما کے پینٹ شرٹ پہنوا کے ان کے پگ بنوا کے داڑھی منڈوا کے اور جناب والا حیا کے سارے پرخے اڑا کے انہیں عیاشی اور فحاشی میں لگا کے، یا آج کل کی جیسا یہ پتنگ بازی آئی اس پہ لگا کے، تو پھر بھول جائیں، ہو سکتا ہے کل جنازہ پڑا ہو اور ابو حضور کا پتر کو جنازے پہ دعا نہیں آئے گی۔ میں آپ کو اس سے بھی بڑے درد کی بات بتانے لگا، بالخصوص اپنے بزرگوں کو۔ میں ایک جنازے پہ گیا، مغرب کے بعد جنازہ تھا، یہاں میں نے نماز پڑھائی، جلدی سے گیا، مجھے کہا گیا کہ جنازہ آپ نے پڑھانا۔ یقین جانیں گے آپ، جو بڑے قبرستان میں سائڈ پہ دروازہ ہے جسے ہم جاتے ہیں، تو پر مین ہے ایک سائڈ پر،
اس سے میں داخل ہوا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پتر کھلاؤ کے موبائل سے گیم کھیل رہے۔ جو اندر انٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے جہاں موٹر سائیکل کھڑے کرتے ہیں تو وہاں وہ کھڑا ہے خبیث، ماں کا جنازہ، ماں کا بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے جو جہاں موٹر سائیکل آپ کھڑے کرتے ہیں جی، اور وہ میں نے ان آنکھوں سنی بات نہیں کر رہا، ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک دن قبرستان گزار کے آ گیا، چند جنازوں میں شامل ہوں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، ہم کیا کر لیں۔ اب وہ ماں بھی تو کہتی ہوگی میرے ترے پتر نے، وہ ماں بھی تو کہتی ہوگی میرے اتنا پڑھے لکھے پتر ہے، وہ ماں بھی تو کہتی ہوگی میں نے بیٹوں کو اتنا بہت بڑی جاب میں لگوا دی۔ کیا اس لیے ماں، جس ماں کے جنازے پہ بیٹے نے نماز فرض ادا نہیں کی، اس ماں کی روح کو سکون ملا ہوگا یا عذاب ملا؟ پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا یہ پوچھا نہیں جائے گا اس اولاد کی تربیت تو نے کی ہے یا نہیں کی؟ میرے معزز حاضرین، جدید دور آ گیا، سہولیات آ گئی، خدا کے لیے سب سے پہلے اپنے اولاد کو مسلمان بناؤ، سب سے پہلے اپنے اولاد کو رسول اللہ کا امتی بناؤ، سب سے پہلے اپنے اولاد کو رسول اللہ کا وفادار بناؤ، سب سے پہلے اللہ کے دین کا نوکر بناؤ۔ دنیا جو اس نے نصیب میں لکھی ہے، ماں کے بطن میں تھا اس وقت اس نے لکھ دیا ہے۔ کبھی کوئی بھوکا بھی سویا ہے؟ بلکہ آپ اپنے معاشرے کا سروے کر کے دیکھیں، سب سے معاشرے میں کم تنخواہیں مسجد کے اماموں اور مدرسین کی ہیں۔ کبھی ان کے چہرے پہ آپ غمی کے آثار میں ہمیشہ مسکراہٹ دیکھیں گے۔ 24 سالہ کیریئر تو میرا بھی آپ کے سامنے ہے، میرا اللہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ تھوڑی روٹی میں بھی برکت رکھ دیتا ہے، زیادہ میں اگر چاہے تو برکت نکال دیتا ہے، تو انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، رزق جو اس نے نصیب میں لکھا ہے وہ دے دے گا، لیکن اس رزق کے پیچھے رازق کو نہ بھولیں، اس رزق کے پیچھے اس رزق دینے والے کو نہ بھولیں، اس عقل کی ذہانت پہ عقل دینے والوں کو نہ بھولیں، حسن کے اوپر جناب والا برفتہ ہو کر حسن دینے والے کو نہ بھولیں، ورنہ بڑے بڑے حسن والوں کے چہروں پہ جھرڑیاں دیکھی ہے، بڑے بڑے عقل والوں کو ہم نے جناب والا یاداشت کھوتے ہوئے دیکھا ہے، یار ان میں گل یاد نہیں جاتی، بڑے بڑے بزنس مینوں کو کاروبار چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کو ہم نے پہلوانی کی زندگی میں دیکھ کر بعد میں لاٹھی کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے شاہ سواروں کو جناب والا جھک کر چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو جوانی دے سکتا ہے وہ بڑھاپا بھی دے سکتا ہے، جو طاقت دے سکتا ہے وہ کمزوری بھی لا سکتا ہے، جو ذہانت دے سکتا ہے وہ حافظے کی کمزوری کی طرف بھی لا سکتا ہے۔ آؤ میرا اور آپ کا وقت ہے، اپنی اولادوں کی نیکی کی طرف لگائیں، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں۔ کل کے رونے سے بہتر ہے آج محنت کریں، کل کے رونے سے بہتر ہے آج اپنی اولاد کی پرورش پہ محنت کریں، خود ان کے سامنے عملی نمونہ ایسا بنے کہ ہماری اولاد کو پتہ ہو کہ ہم کس کے گھر میں پیدا ہوئے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دلوانی ہے، گھٹی دلوانی ہے، خطرے کروانے ہیں اور بس اس کے بعد جو مرضی ہے۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں ایک ٹانگ اسلام کی طرف ایک ٹانگ یہودیوں کی طرف۔ آدھا مسلمان عید والے دن مسلمان بن گیا، باقی سارا ہفتہ یورپ کے گیت گاتا رہا، کیونکہ وہاں سے ڈالر ریال ملتے۔ رسول اللہ کا نوکر مل جا بن جا، کبھی زندگی میں نوکر تنخواہ ختم نہیں ہوگا۔ بڑی غور طلب بات کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جاؤں۔ رسول اللہ کا نوکر بن جا، اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک دفعہ بن دے سے میرے رسول اللہ۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اولادوں کی درست تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اچھی تربیت کر گئے صدقہ جاری ہے، اگر اچھی تربیت نہ کی تو آدھی جا یہ جواب دینا پڑے گا کہ جناب یہ اولاد جو دی تھی انہیں کیسے تم نے پالا، کیسے پرورش کی۔ اس ٹائم ABC نہیں سنی جائے گی، اس ٹائم پوچھا جائے گا جو قرآن ہدایت کے لیے بھیجا تھا اسے کتنا پڑھا ہے۔ اللہ مجھے آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ